پارٹی میں فیصلے کر کون رہا ہے؟ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو وکلا ہیں وہ جو سیاسی ایک قیادت ہے، سیاسی لوگوں پر وکلا جو ہے وہ حاوی نظر آ رہے ہیں. اتنی زیادہ تقسیم، اتنے زیادہ اختلافی بیان ہیں. سنی اتحاد کونسل سے اس میں جانے کا فیصلہ ہو، کوئی اسے ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے. پھر علی امین گنڈا پور کا وزیراعظم شہباز شریف سے ملنا ہو، شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے. بیرسٹر علی گوہر اس ملاقات کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب کے علم یہ تھا. یہ اتنی کنفیوژن کیوں ایک پارٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ بھی کنفیوز ہوگا کہ خان صاحب پہلے کچھ کہتے ہیں، بعد میں فیصلہ بدل جاتا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ایک قدرتی امر تھا جو ہوتا ہے جب آپ کے بڑے لیڈر جب جیل میں ہوں. عمران خان صاحب اور قریشی صاحب بھی، کیونکہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں قریشی صاحب معاملات کو دیکھتے تھے. تو اس کے بعد کچھ عرصے تک، تو بلکہ کافی عرصے تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ باہر نہیں آ سکی. بہت سے لوگوں پہ کیسز تھے، کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، کچھ لوگ بیلز پہ تھے. جب الیکشن ہوا ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اب لینڈسکیپ پہ آئی ہے، اور قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے ہیں. تو اس دوران تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میرے خیال میں ٹائم لگے گا. ہفتہ دو میں آپ دیکھیں گے چیزیں نارمل سی کی طرف چلی جائیں گی. کچھ چیزوں سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو مین لیڈرز ہیں اس وقت، تو ان کو پبلک میں گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. اس حد تک میں یہ بات کروں گا، اس سے آگے نہیں کروں گا. جہاں تک پارٹی کے بیانیے کی بات ہے، میں تمام میڈیا چینلز یا جو ہمارے فالوورز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ چاہے ہم سے پارٹی میں جونیئر بھی ہیں لیکن قابل احترام ہیں. جناب عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین تحریک انصاف نامزد کیا ہے، محترم بیرسٹر گوہر صاحب. تو چیئرمین تحریک انصاف اور پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے، ان کا جو اعلامیہ ہے وہی پارٹی کی لائن ہے. باقی ہم سب اپنی اپنی بساط میں پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک علی امین خان کی ملاقات ہے جناب عمران خان صاحب سے، کل گنڈا پور صاحب سے میری بات ہوئی جب وہ ملاقات کر کے جا رہے تھے، تو میرا ان کا رابطہ ہوا اور وہ اس بات پہ خوش تھے کہ ایک پولیٹیکل چینل بحال ہوا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اب عمران خان صاحب سے ملے گی اور وکلاء بھی ملیں گے. اچھا، اس میں ایک اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اور وکلاء کے بیچ میں کوئی مخاصمت ہے، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے بہت سے MNA بن گئے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی میں. میں وہیں پہ موجود ہوں، میں دیکھتا ہوں اچھی کوارڈینیشن ہے. سردار کھوسا صاحب ہیں، پرانے سیاستدان ہیں. ہمارے کچھ بڑے آنریبل لوگ ابھی الیکٹ نہیں ہو سکے، حالانکہ وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب، بڑے مناسب آدمی. اسی طرح اور تو میں نہیں سمجھتا کہ ویسی رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایشوز ہیں. آپ دیکھیں نا، سنی اتحاد کونسل میں جانے کا فیصلہ، ان کی چھتری نیچے کھڑے ہونے کا فیصلہ، اب شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں غلط فیصلہ تھا. علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو فیصلہ کیا تھا کہ MWM میں جانے کو مذہبی معاملہ نہیں ہے، ہمیں تو مخصوص نشستیں چاہیے، تو یہ غلط فیصلہ تھا. تو اب دیکھیں نا، اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ MWM میں شامل ہونا ہے، تو پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا کس کا فیصلہ تھا؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ مناسب وقت پہ یہ بحث جو ہے شروع نہیں ہوئی. اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی جب جانا تھا. خان صاحب نے 3 4 5 جماعتوں کی بات کی تھی، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جس میں سنی اتحاد کونسل تھا، شیرپاؤ خان صاحب کی جماعت بھی تھی جس سے پھر بات آگے نہیں چل سکی. جماعت اسلامی کا بھی ان سے بھی بات چل رہی تھی، لیکن پھر ان کی جو مرکزی مجلس ہے، شورا جو ہے، وہاں سے پھر اس کی توثیق نہیں ہو سکی. شیرانی صاحب کی جماعت سے بھی کافی ٹائم سے اسد قیصر صاحب رابطے میں تھے. سنی اتحاد کونسل کی اجازت بھی خان صاحب نے دی. اصل میں ایشو یہ نہیں ہے، دیکھیں کسی بھی جماعت میں ہم جاتے، ان لوگوں نے کرنا یہی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب نے بلے والے کیس میں اس بات کا ادا کیا تھا کہ اگر آپ کو ریزرو سیٹس پہ کوئی ایشو ہو تو سپریم کورٹ میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. میرے خیال میں ہم سب کو اپنی توجہ سپریم کورٹ پہ رکھنی چاہیے. ریزرو سیٹس ہمارا حق ہے، 3.25 کروڑ ہم نے ووٹ لیے ہیں، ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے. جو ہمارے مقابل ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کو اپنے حصے کی خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں مل گئی ہیں. ہمارے ووٹ پہ ان کو سیٹیں دینا یہ بہت ہی بے انصافی، بہت ہی بڑا ظلم ہوگا.
یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے اس نظام کو بھی بہت حد تک درہم برہم کرنے والی بات ہوگی. علی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کا پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملنا، کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا یا خان صاحب کے علم میں تھی یہ ملاقات؟ کیونکہ یہاں پر بھی پارٹی کی دو آراء سامنے آ رہی ہیں. بیرسٹر گوہر تو اس ملاقات کون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے علم میں تھا. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، ان کا اپنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ملنا ہے، پارٹی نے نہیں کہا تھا ملنے کے لیے. نہیں، میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے شروع میں کی کہ جو سٹنگ چیئرمین ہے ظاہر ہے ذمہ دار تو وہی ہیں، باقی سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. مروت صاحب کا اپنا رول ہے، علی ظفر صاحب کا اپنا رول ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنا رول ہے، اسد قیصر صاحب کا اپنا رول ہے، میرا بھی چھوٹا موٹا رول ہوگا. لیکن پارٹی پالیسی بیسیکلی جو ہے وہ جہاں سے آپ نے جج کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے چیئرمین آفس. دوسری بات یہ ہے کہ کل گنڈا پور صاحب سے میری اس پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اس پہ بھی ڈسکشن کی، آگاہ کیا جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے گنڈا پور صاحب کی. اور اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں گنڈا پور صاحب کہ جو ہمارا سیاسی موقف ہے، جو مینڈیٹ کی چوری ہے، جو فارم 47 والوں کو بٹھا دیا گیا وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق ہیں، محصولات ہیں، پانی کے مسائل ہیں، ایگریکلچر کے ایشوز ہیں، معیشت کے ایشوز ہیں، ابھی نیا بجٹ آنا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے ہم خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے حق سے محروم کریں. تو جہاں پختونخوا کے عوام کا حق ہوگا اس سلسلے میں تو گنڈا پور صاحب جائیں گے، خان صاحب کی اجازت سے وہ جائیں گے اور گئے بھی ہیں. اور جہاں تک ہمارا سیاسی موقف ہے اس پہ گنڈا پور صاحب مضبوط کھڑے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے اور ہم سب نے ان پر ایک اور تو تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے نا کہ شاید ان کو وہ جھوٹ بولنے کے الزام میں جو اساسے ڈکلیریشن میں انہوں نے نہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز میں، اس وجہ سے بھی وہ تھوڑے سے اب وہ ذرا چپ بھی ہیں اور تھوڑا ان میں جھکاؤ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا نرم لہجہ نرم رویہ بھی ان کا دیکھ رہے ہیں جب سے الیکشن کمیشن میں ان کا یہ سارا معاملہ گیا ہے. ایک رائے ہو سکتی ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. سمجھدار آدمی ہے گنڈا پور، کیونکہ انہوں نے 2 بار اپنے علاقے میں بڑے سخت حریف محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو گنڈا پور صاحب نے ہرایا ہے. اور پھر میں ان کو دیکھتا تھا مرکز میں. پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی حساس ایشو جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے، اور کشمیر افیئرز کے وزیر تھے علی امین خان. میں ان کو دیکھتا تھا، اس کو انہوں نے بڑے طریقے سے ڈیل کیا. وہاں ہماری حکومت بنی، کیمپین جب تھی تو میں، علی امین خان، مراد سعید بھائی اور شہریار خان صاحب، ہم سب وہاں کیمپین پہ تھے اور بڑا اچھا انہوں نے مینیج کیا گنڈا پور نے، اور وہاں ہم نے وہ جیتا. پھر گلگت بلتستان میں انہوں نے مینیج کیا، اچھی کیمپین کرائی بطور وزیر کشمیر افیئرز، اور وہاں بھی ہماری حکومت بنی. تو اس سے میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ جب گنڈا پور صاحب کا نام آیا تو میرے ذہن میں تھا، لوگ تو کہتے تھے بڑے اٹیکنگ اور سارا چیزیں، میں نے کہا نہیں، جہاں تک حکومتی معاملات ہوں گی ان میں اس سنجیدگی سے چلیں گے انشاءاللہ. اور وہ ثابت کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ فیصلے کریں. دیکھیں جس طرح انہوں نے پروٹوکول کے خلاف بات کی، کل بھی بغیر پروٹوکول کے ملے، نئی گاڑیاں لینے سے انکار کیا. اس کو آپ کمپیئر کریں نا محترمہ مریم صاحبہ، جو مہر شرافت صاحب، میں تو 5 سالوں کو یاد دلاتا رہوں گا کہ سیٹ آپ ہار چکی ہیں مہر شرافت، باقی آپ کو بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے آپ بیٹھے. تو دونوں کو کمپیئر کیجئے نا. جو گنڈا پور ہیں وہ ہارڈ کور چیزوں پہ جا رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو میٹر کرتی ہے. ایک بات اور کل انہوں نے کی بڑی اچھی، انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ کے قریب 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو ویزے دیں گے ٹیکنیکل، تاکہ وہ باہر جا کے ایجوکیشن لے سکیں، روزگار ان کو ملے. اور اس بات پہ میرا ان کا اتفاق تھا کہ بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو خیرات پہ اور صرف فائنانسز پہ نہیں پلوانا چاہتا خیبر پختونخوا میں چاہتا ہوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، خود کمائیں.